بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کی ایک لازوال داستان، ایک ایسی داستان جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربی کا رشتہ حضرت زینب کے لیے قبول فرمایا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے حضرت زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامتہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے۔ جب واپس آیا تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا، بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ حضرت زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ حضرت زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا، مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر حضرت زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو ان کے سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ حضرت زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ دیت بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت ختیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربی کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربی کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو ختیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو
میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو العاص کو دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ ختیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا کہاں؟ ابو العاص میں نہیں، تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ زینب کیوں؟ ابو العاص میری اور تمہاری جدائی کے لیے۔ جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ زینب کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نہیں۔ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر حضرت زینب نے قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نہیں۔ حضرت زینب ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زینب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربی سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نہیں، اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو العاص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔
حضرت زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ عجیب بات یہ کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد حضرت زینب کا انتقال ہوا، جس پر ابو العاص لوگوں کے سامنے زاروں کتار رونے لگے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو العاص کہتے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور میرے چینل ورلڈ آف اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔